فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام آبا پر، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ خالق کائنات مالک شش جہات، حضور انور شفیع امت رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا نعمت کی بلند بارگاہ میں ہدیہ عقیدت محبت کے پھول نثار کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، دعائے مغفرت اصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ جناب محترم عزت مآب مقبول احمد صاحب کی زوجہ محترمہ اور برادرم جناب محترم طاہر مقبول عمران مقبول صاحبان کی والدہ ماجدہ، اور عزت مآب جناب محترم مہر عقیل احمد صاحب اور مہر وسیم احمد صاحب، برادران مہر سبیل صاحب، ان کی پھپھو جان کے انتقال کے موقع پر اصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور ان کے اس دکھ میں غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم آج کے اس ذکر اور اس محفل کے طفیل، ختم پاک کے طفیل، تسبیحات اذکار کے طفیل، مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام فیض عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کر کے اپنے وقت میں انشاءاللہ گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی شانیں، آپ کی عزتیں، مقام بیان کیا گیا، سادہ کرتا کر وہاں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک عظیم وصف کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں ہم نے بہترین اخلاق عطا فرمایا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش تک نہیں، اور اس کا مقابل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کے تحت اس دنیا میں اس کا جوڑ کوئی نہیں۔ اور اس قرآن کریم فرقان حمید جس کے تعارف میں یہ کہنا بعید نہیں ہوگا کہ this is Quran, this is last message of Allah Almighty, this is not Old Testament, this is latest testament۔ آج کے اس پرفتن دور میں معاشرت جہاں خراب ہے، دیگر معاشی تنگیاں ہیں، لوگوں کو زمینی حقائق سے وابستگی جب درپیش ہوتی ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے چیلنجز کے اعتبار سے قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، قرآن ہمارے لیے کیسے رہنمائی فرماتا ہے، تو اس قرآن نے ایک اشارہ دیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں، آپ کی سیرت پاک سے وابستہ لوگوں، اگر تمہیں آج کے اس دور میں بد اخلاقی کا سامنا ہے، معاشی تنگی ہے، معاشرت میں حسن نہیں ہے، تو ان معاملات میں تمہارے لیے بہترین راہ اللہ نے ایک آیت مختصر سے الفاظ کے ساتھ بیان فرما دی۔ فرما تمہاری معاشرت و معیشت اور معاشرہ سدھارنے کے لیے، اس کے سلجھاؤ کے لیے اتنا فقط کافی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے جو تمہیں نبی عطا کیا ہے اسے بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اس کے اخلاق کائنات میں سب سے جدا گانا ہیں اور امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب لوگوں کو دین سکھلایا تو فرمایا یوں کرو جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز کے لیے بتاتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی مجھے دیکھ کے اپنی دنیا سدھارو، مجھے دیکھ کے اپنی آخرت سدھارو۔ تو جو نبی آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سدھارنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں، انہوں نے اخلاقیات سکھلاتے ہوئے اس قوم کو جو آج کے معاشرے سے کہیں زیادہ بگڑی ہوئی قوم تھے، وہ جو عرب اپنے بگاڑ کی وجہ سے دنیا بھر کی منڈیوں میں مشہور تھے اور جن کے فریب اور اداکاریاں دنیا بھر کے لوگ جانتے تھے، وہ عجم ہو یا عرب ہو، وہ اندلس ہو
یا بغداد ہو، جہاں کہیں بھی، تو وہ حجاز مقدس میں رہنے والے لوگ جن کا معاشرے میں بگاڑ کا نام معروف تھا اور جن کی عجیب سی شہرت معروف تھی، نبی کریم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ کے انہیں اخلاقیات سکھلائے اور اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک بندہ مومن کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ بہترین اخلاق والا بندہ ایسا ہے کہ جسے رب خود پسند فرما لیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ رب کے حضور ہمارا قرب کا رشتہ قائم ہو جائے، رب ہمیں اپنا قریبی بنا لے۔ تو فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے رب اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، اور بہترین اخلاق والا بندہ رب کے حضور مقبول ہے، اور فرمایا بدترین اخلاق والا بندہ اللہ کے حضور مردود ہے، رد کیا جاتا ہے۔ میرے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے اس درس کو بھلا دیا اور عجیب سی کیفیت پورے معاشرے پہ آئی، اور جس کی بدولت بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے عجیب سا فلسفہ ایک قوم میں آ گیا کہ جب تک امتیازی اپنی حیثیت نہ منوا لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا معاشرے میں کوئی عزت اور وقار کا پہلو نہیں ہے۔ بھائی تیرا پروٹوکول چار لوگوں سے لڑنے میں نہیں ہے، دو چار کو گالی دینے میں پروٹوکول نہیں ہے، اوکھا اور جناب والا کڑوی باتیں کرنے میں نہیں ہے، تیرا وقار اس میں ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرما کل قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو کسی انسان کے نامہ اعمال میں ہوگا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا، اس کے میٹھے بول ہوں گے، اس کا خوبصورت لہجہ ہوگا، اس کا تمدن ہوگا، ثقافت ہوگی، رہن سہن میں اس کی خوبصورتی ہوگی، اس کے کاروبار میں اگر اس سے وابستہ ہو تو پھر بھی وہ تمہیں مسلمان ہی نظر آئے۔ یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں مسلمان ہیں، دکان پہ دنیا دار ہیں۔ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو تو نے اپنا بدن اللہ کے حضور بیچ دیا، پھر اب تیری اپنی رضا نہیں رہی، جو رب کی رضا پھر وہ تیری رضا، وہ جیسے سکھلائے گا ویسے کرنا پڑے گا۔ تو ہم جہاں جس طرح مسجد میں مصلی پہ مسلمان ہیں، اسی طرح ہم دکان پہ بھی مسلمان ہیں، اسی طرح ہم رشتہ داری میں بھی مسلمان ہیں، معاملات میں بھی مسلمان ہیں۔ تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہترین اخلاق والے لوگوں کے حوالہ سے ارشاد فرما دیا۔ مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سے اس روایت کو بیان کیا، کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت نے صحیح ہیں کی سند پہ یہ روایت ہے، کہتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما لوگو سنو، اللہ نے قیامت کے دن اعلان کر دینا ہے کچھ لوگوں کے لیے، کیا کہ ان کے اعمال کا وزن کیا ہوگا۔ فرمایا ایک شخص جس نے ساری رات مصلی پہ گزاری، نفل پڑھتا رہا، صبح کا وقت ہوا تو وہ نفلی جہاد اور نفلی روزہ میں دن بھر گزارتا رہا۔ کتنا نیک بندہ جس کی رات بھی عبادت میں دن بھی عبادت میں۔ فرمایا یہ شخص جس مقام پہ جا کے فائز ہوتا ہے، جس درجے تک پہنچتا ہے، فرمایا میرا دوسرا کوئی غلام اچھے اخلاق کے ساتھ وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے پاس فرائض تھے فقط، اس قدر نوافل کی وسعت نہیں تھی، لیکن کہا چونکہ اس کے اعمال اچھے ہیں تو اسے بھی وہی درجہ عطا کر دیا گیا جو نوافل والے نے حاصل کیا تھا۔ تو دوستو میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جا بجا بار بار اخلاقیات ہمیں سکھلائے، بلکہ ایک مقام پہ تو ترمذی میں 2488 نمبر روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما اخلاقیات سکھلاتے ہوئے اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اعلان کر کے مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا اے نار دوزخ، اے نار جہنم، میں نے فلاں شخص کا گوشت اور بدن اور اس کی چمڑی، اس کا جو جسم ہے وہ تجھ پر حرام کر دیا ہے، تو یعنی اس کو چھو تک نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ایک انسان کے جسم کے ساتھ مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر دوزخ کو حرام قرار دیا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے بھائی، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں دنیا کے 4 دن کے اس میلے میں آپ جو مرضی گزار کے چلے جائیں، لیکن حقیقی کامیابی آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ دنیا کی وسعتیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیا کبھی یوں ہوا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ کیا کبھی یوں ہوا کہ جس کے پاس ڈاکٹری نسخے زیادہ ہیں، میڈیکل شعبے سے جس کا ایک اچھا ریلیشن ہے، تعلق ہے، یا خود میڈیکل ریسرچر ہے، کیا وہ اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ تو دوستو
حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جانا تو سب نے ہے. وہ کسی نے کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. کہا جانا سب نے ہے. تو بہترین وہ لوگ ہیں جو کامیاب جائیں. فرمایا یہ کامیاب ہے کہ نہیں جسے رب کھڑا کر کے کہے گا تجھ پہ دوزخ حرام, دوزخ پہ تو حرام, یعنی تو اس کے قریب نہیں جا سکتا, وہ تیرے قریب نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا عمل تھا, کس لیے آپ نے اس کو یہ درجہ دیا؟ تو سنو میرے نبی رحمت شفیع امت کے دیوانوں, ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ تھا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا, جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ تھے. او نہیں جی جناب مولوی صاحب ایک کی گل ہوئی, میں گلی جانا تے کسی دی جرت ہے میرے سامنے کھلوے. او بھائی یہ کیا بات؟ تو جب اسے یہ کہا نا اخلاق بہتر کر پھر تیرے, نہیں نہیں مولوی جی سچی گل کوڑی بڑی ہوندی ہے, کہندے نے کہ نہیں کوئی ہوں آن تے کرو نہیں یار, آخ دن نہ بندے او نہیں جی سچ کوڑا بڑا ہوندا ہے. او پلے بندے کوڑا سچ ہونا ضروری نہیں ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تو فرماتا ہے دین کی طرف بھی کسی کو بلانا ہے تو ایک حکمت کے ساتھ بلانا, پھر دوسرا لفظ میٹھے لے کے آنا, خوبصورت الفاظ کے ساتھ بلانا. او نہیں جی جناب کوڑا, میں پھر ان جواب دیتا میں کیا پلیا جو تو سچ کوڑا کہنے نا تو پھر میری سن, اس دنیا سب تو سچی ذات دا نام نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے, تو میرے نبی تو میٹھا بھی کوئی نہیں سی ہے. یعنی جس قدر میٹھے کلام میرے نبی پاک دے بول سن, ایسا میٹھا بول بھی کسی دا نہیں ہویا. تو یہ کون سا سچ ہے یار؟ لوگوں کے دل توڑنا, رشتہ داریاں قطع تعلق ہی کرنا. حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا کچھ راتیں میری امت کو ایسی دی گئی جن میں میری امت کے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے, بکریوں کے بالوں کے برابر مترادف اللہ برکت وہ جو ہے بخشش فرما رہا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ان لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رہ جائے؟ جو چند لوگ میرے نبی نے گنوائے نا, یہ اس دن بھی نہیں بخشا جاتا. ان لوگوں میں ایک میرے نبی پاک نے فرمایا وہ ہے جو رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑتا ہے, جو بلا وجہ ناراضگیاں قائم کر لیتا ہے. فرمایا اس دن بھی قطع رحمی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا. تو بھائی کہاں جی رہے ہو تم کہ ہم معاشرے میں چار لوگوں کو جب تک تنگ نہ کر لیں, او پلیا یہ زندگی تیریاں بڑکاں کوئی چار جنے سن لون گے, کوئی چار جنے تیرے سامنے سر جھکا لین گے, لیکن کنڈی پیچھے ہو بھی تینوں. اور میں خود اپنی آنکھاں نال جنازے ویکھے, جنازے جان تو بعد لوگ ہاتھ بند کے اندر شکر ہے جان چھٹی ہے, اوکھا کیتیا اس جینا. 4 دن پہلے دا واقعہ نہیں ہے کیا لوگ قتل تک نہیں اتر آندے کسی دے سخت بولان دی وجہ تو؟ سنگیو یہ کیا تمہارا جینا ہے کہ تمہاری سخت زبان سے کوئی محفوظ نہیں, اور اپنے آپنوں سی جنا کھیے میرے جیا جنا کوئی نہیں, میرے تو لوگ ڈر دے نہ بھلے نہ. یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تیرے جنازے اٹھے ہوئے کو لوگ لے کے کہیں شکر ہے جان چھٹی, تیرا جنازہ نکل رہا ہو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ہوں اور کہہ رہے ہوں جب تک اس نے زندگی گزاری ہے, جتنے دن اس نے معاشرے میں گزارے ہیں, نبی کی امت سے پیار کرتا ہی دنیا سے گیا ہے. جائیں تو لوگ آنکھ, وہ کسی نے کہا تھا نا, اشفاق احمد کا ایک جملہ ہے ان سے منسوب ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اس طرح آنا کہ تو آئے اور لوگ ہنس رہے ہوں, تو جائے تو جب تو جا رہا ہو لوگ رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. یعنی آتے ہوئے بچہ روتا ہے, کہتے ہیں تب تو رو رہا ہو اور لوگ تیری آنے کی خوشی میں ہنس رہے ہوں, لیکن جب تو جا رہا ہو تو ہنستے ہوئے چہرہ لے کے جائے, کامیاب زندگی لے کے جائے. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ رب دوزخ پر تجھے اور تجھ پر دوزخ کو حرام کر دے. فرمایا یہ اسی پر ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے, بہترین اخلاق کا مالک ہے. دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرامین اس یعنی اخلاقیات پہ موجود ہیں, لیکن میں چونکہ وقت مختصر ہے اسی پہ اپنی تمہیدی گفتگو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا. سنیں, اگر اتنے اخلاقیات پہ آپ نے جملے سن لیے, اگر کسی بندے کا من مان گیا ہو کہ میں اپنی زندگی میں اپنا اخلاق درست کر ہی لوں, تو وہ بندہ کہاں سے شروع کرے؟ میں جی دکان تو جا کے سویرے شروع کر دے یا گوانیاں تو رشتہ داراں نال شروع کراں یا میں ووٹر سپورٹر اور نعرے مارن والے نال, کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بہترین اخلاق اگر اخلاقیات کو فالو کرنا ہے تو کہاں سے کریں گے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بات بھی ثابت ہمیں ملتی ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے, کسی نے آ کے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی, یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں میرے لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے بات کروں. آج دا جوان آندا جی میں 4 پوسٹاں سوشل میڈیا تے اچھیاں لائیاں, میرے جی اب کام ہی کوئی نہیں کر رہا جناب, میں لوگاں نو بڑی تبلیغ کر رہا. او بھائی میں 200 بندیاں نو آنا وا تو روزانہ دا کہ تو سیدھے رستے تے آ جا, لیکن جو میرا اپنا اخلاق اچھا نہیں ہے تو میں بس ایویں ٹونگ رچایا. ٹھیک ہے,
حقیقت یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی لائف میں خود بھی ایسے محسوس ہو رہے ہو. اسلام کی آپ تحقیق کو، اسلام کے کرائٹیریا کو پڑھ کے دیکھیے گا. اسلام میں سب سے زیادہ وسعت تب آئی جب لوگ اچھے اخلاق لے کے عرب سے نکلے. وہ جن کے بد اخلاقی سے لوگ ڈرتے تھے، یہ انہوں نے منڈیوں میں جا کے، تجارت گاہوں میں جا کے اپنا اخلاق دکھایا. ملکوں کے ملک مسلمانوں کے نبی پاک کی غلامی میں آ گئے. کیا ضروری ہے مسجد ممبر تو ہی اسلام پھیلے گا؟ دکان تو کیوں نہیں پھیل سکتا؟ کاروبار تو کیوں نہیں پھیل سکتا؟ بزنس تو کیوں نہیں پھیل سکتا؟ ایک مسلمان بزنس اس طریقے نال کرے کہ غیر مسلموں سے بزنس تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھے. چاستے تاں ہے نا سنگیو، حسن تے تاں ہے نا. گلاں میریاں کوڑویاں حسن لیکن ہیں سچیاں. جو میں حق بولوں تو لوگوں کو کھٹکتا ہے، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی. میں ایک تانگ میں کہنے لگا مولوی صاحب کوئی انج دیاں کرو جن دے ساری جنت ال. او میں کہ سارے نال کیا گیا ہے، لیکن کوئی یہ بھی تے قرآن و حدیث ہے نا یار. کون بیان کرے گا؟ جنازہ کر دیتا اساں اخلاقیات تا. نبی رحمت شفیع امت دی سیرت ایک ہندو نے کتاب لکھی، اور اس نے کتاب دی تقریب رونمائی دے اندر اندے تو سوال ہویا. کسی صحافی نے سوال کیتا، انہیں کیا جناب انہاں دی شان وچ انیاں گلاں لکھ چھڑیاں جے آپ پھر بھی ہندو ہی رہے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس دا ایک جملہ جیڑا تیرے میرے اخلاق نو سدھارن واسطے کافی ہو سکتا ہے. انہیں آخیا جدوں انہاں دی سیرت پڑھنا تے دل کردا مسلمان ہو جاں، پر اج دے مسلمان دا کریکٹر ویکھیا نا میں ایتھے ٹھیک ہوں. کیا تیرے میرے واسطے المیہ نہیں ہے؟ دل دے دروازے تے اجے بھی دستک نہ ہوئی تے مینوں سوچنا چاہیے کم از کم. سنگیو دوستو، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو، کس قدر اخلاقیات میں میرے نبی رحمت شفیع امت نے مضبوط تر قرار دیتا. لیکن سنو، سب تو پہلے سٹارٹ کتھوں کرنا ہے؟ اگر ذہن دے اندر گل آ گئی کہ میں اپنا اخلاق درست کرنا ہے تو کتھوں شروع کتھوں کریے؟ آؤ یہ بھی سوال حضور جانا تو ہے، من احق الناس بحسن صحابتی. سونیا تسی دس چھڈو میں سٹارٹ کتھوں کراں؟ جے اج منڈی والےاں دے ذہن وچ گل آ گئی، واسو شریف چ بیٹھے ہاں، تے میں کتھوں شروع کتھوں کراں؟ مالکہ ارشاد فرمایا قالا امک. پہلا حقدار سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس اپ دا سٹیٹس، دوسرا انسٹاگرام، فلاں اخبار، تقریب، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جناب محلہ، دکاندار، ووٹر سپورٹر، تقریراں نہ. اللہ دے نبی فرما سب تو پہلا حقدار قالا امک، فرما سب تو پہلی حقدار تیری ماں ہے. اج دا جوان 6 گھنٹے سی یاراں نال تے خوش ہو کے گل کر لینے ہاں، لیکن مائی بیچاری دوجی واری گل کرے تے اون دے گل میں لڑن نو تیار ہوندے. قالا ثم من قالا امک، قالا ثم من قالا امک، قالا ثم من قالا امک. 3 بار انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس تو بعد کون حقدار؟ فرمایا پھر تیری ماں دا حق. پھر نہ گوانڈی بعد وچ، رشتہ دار باقی سارے بعد. فرمایا پہلا حق پھر تیری ماں دا، پھر پہلے نمبر تے حق تیری ماں دا. یعنی اخلاق میٹھے بول کے نال بولنے. تیسرے نمبر تے پھر ماں دا، چوتھے نمبر تے فرمایا تیرے والد دا تیرے نال حق. اندے نال اخلاق نال پیش آ بھائی. اتھوں سٹارٹ کرو. کتنے لوگ نے میں جاننا کاروبار دے اندر بڑی خوبصورت زبان ہے، لیکن گھر آون گے ماں باپ دے نال تلخ لے جائے، بہنا بھائیاں دے نال تلخ لے جائے، ہمسایاں دے نال تلخ لے جائے. اوتھے بزنس واسطے ٹھیک ہے مٹھا جی منہ نہ. میرے نبی رحمت شفیع امت نے اتھوں شروع کروایا. فرما پہلا حقدار والدین. اور پھر ایک روایت دے اندر اتھوں تک ارشاد فرماتا کہ فرما پھر جس قدر کسی دا رشتہ تیرے قریب ہے اس قدر ان دا حق تیرے تے زیادہ بندا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو. آج دے اس معاشرے دا عالمیہ ہے کہ اج والدین مظلوم نے میرے معاشرے دے اندر، اور والدین اپنے درد سنان واسطے کوئی ایسا کان ڈھونڈ رہے نے کہ جڑا لبے اور انہوں سارے درد سنائیے، لیکن وہ پھیلائے بھی نہ تاکہ ساڑی اولاد دی توہین بھی نہ معاشرے چھوئے. اینا بھی کوئی مخلص ہونا ہے؟ یعنی تیرے نال انہوں تکالیف لوگاں دے نال تکالیف چڑھیاں ہوندیاں نسی 7 بندیاں سنا لوی دیا، لیکن والدین اپنا درد اور کسی اگے بیان نہیں کرنا چاہ رہے. ایک ایسا خوبصورت رشتہ. اور پھر والدین بھی جو بالخصوص ماں، فرما امہ کرہم ووضعتہ کرہا، اے ماں ہوئے جن نے درد درد برداشت کی 3 درجے زیادہ والد تو بھی ماں دی خدمت دا حکم ارشاد فرما دیتا گیا. میں تے دوستو کہنا ماں کی شخصیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب دنیا کی سختیاں کسی کو تنگ کرتی ہیں اور دنیا کی آگ اور یہ دھوپ کسی کو جینے نہیں دیتی، ماں کی آغوش میں آئے تو دکھ بھول جاتے ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں کی آغوش جنت نما محسوس ہوتی ہے. ماں، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی، کہنے لگا انی اصبت ذنبا فحل لی توبہ. جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ کے کہنے لگا، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا گناہ کر آیا اور قرآن نے مینوں دواڈے بوئے تے گلے ہے. سبحان اللہ فرما سکتے ہو جی ایک باری؟ اللہ برکت انہوں نصیب فرمائے. یہ سبحان اللہ ایک باری آکھیے تے 90 نیکیاں لبدیاں تے 90 درجے بلند ہو جاندے، 90 گناہ مٹ جاندے. ایک درخت بڑا سارا جنت وچ لگ جاندا ہے.
پنڈ تھا تے میں اکثر مثال دینا میں نہ تو میں اعلان کرنا نہ ہوتے فلانا جناب کی کرے میرا تے راہ نال تے کھو کھڑو لا کھڑو تے میرے تقریر مکن تک بندیاں نے وہ تے کسے نہیں ویکھن دینا ٹھیک ہے کیونکہ ان دی قدر ہے اج ویلیو ہے تے فرمایا ساری دنیا دی دولت جنت وچ ایک بالشت جگہ دے برابر جندی سائے تھلے کئی دن بندہ سفر کردا رہے ہوندا سایہ نہیں مکدا او نرا ایک واری منہ سبحان اللہ کی تے اللہ درخت عطا فرما دیندا ہے ایک واری پھر آکھو پھر اللہ عطا فرما دے اللہ اکبر حضور نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں ایک شخص نے آ کے عرض کی تے یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا فہل لی توبہ کہنے لگا سونیاں غلطی کر آیا تے رب سونے گلیا دواڈے بوئے تے ہن مینوں دسو میرا کی کرنا جے یعنی میرے گناہ دا کوئی حساب لاؤ میرا کوئی راہ کڈو انی اصبت ذنبا فہل لی توبہ سونیاں میں غلطی گناہ کر کے دواڈے بوئے تے آ گیا مینوں ارشاد فرماؤ میرے واسطے کی حکم ہے نبی رحمت شفیع امت نے کراس کوسچن جانے جانا نے ارشاد فرمایا اللہ کا من امن فرماؤ گناہ کر کے آنا لیا مائی زندگی سبحان اللہ اچھا جا فرما دو جی چلو میں دعا دینا یا اللہ جڑا اچھی جی سبحان اللہ فرمائے نا اون دے ماں پیو دی بخشش فرما چھاڑ تے یا اللہ جڑا تھوڑا جا اور سبحان اللہ کے اون دی بھی نال ہی فرما چھاڑ اللہ اکبر عزیزان من آؤ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانیوں اے در سے آپ یہ رسول نے آگے عرض کی تھی سونے مدعا دے مکھڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاغ دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے یتھاں والے لا امرک دی جان والے رب جا سونیاں حبیبا انی اصبت ذنبا فہل لی توبہ سونیاں میں غلطی تے گناہ کر کے دواڈے بوئے تے آ گیا مینوں دسو میرے واسطے کوئی گنجائش ہے یا نہیں میرے واسطے کوئی توبہ دا راہ ہے یا نہیں لجپال مدینے دے منٹھار مہینے کو جواب دے اندر ارشاد فرمایا آن والے رون والے احساس والے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے یا کوئی نہ جواب دے اندر کہنے لگا سونیا ماں میری تے دنیا تو چلی گئی قال اللہ سونیا ماں تے مٹی دے اندر جا کے سو گئی ماں تے سونیا قبراں دے اندر جا کے لیٹ گئی ہے میری ماں دا انتقال ہو گیا ہے ایک تھوڑی کٹ کو میری ماں دا انتقال ہو گیا ہے سونیا میری ماں فوت ہو گئی ہے میری ماں دا انتقال ہو گیا ہے ماں تے جیوں دی کوئی نہیں زندہ نہیں ہے اللہ اکبر میرے نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا آن والے پھر دوجی گلے دس چھڑ کیا تیری خالہ زندہ ہے اللہ کا من خالہ کیا ماں دیاں ہمشیرہ دے پہنا وچوں کوئی زندہ یا کوئی نہ کہنے لگا سونیا ماں تے فوت ہو گئی لیکن خالہ جیوں دی ہے ماں تے فوت ہو گئی لیکن خالہ زندہ ہے ختم پاک دی محفل وچ آن والے ہو میرے نبی دے دیوانے ہو سونے نبی نے پوچھے خالہ جیوں دی یا نہیں آندے جی یا رسول اللہ ماں تے قبراں دے اندر لیٹی ہے خالہ زندہ ہے لجپال نبی نے فرمایا گناہ کر کے آن والے گھر چلا جائے اپنی خالہ دی خدمت کردہ رہو میرا رب تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا میرا رب تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا میرے برادران دی والدہ دے ختم میں چاہ کے بہن والے ہو دنیا والے ہو میں سوال نہ کرنا چاہنا دل دے دروازے تے دستک دے کے اتنا پوچھنا چاہنا واسو دی دھرتی تے بہن والے ہو اگر خالہ دی خدمت کرنال اللہ دے نبی نے توبہ دی شرط بھی نہیں لائی توبہ کیتیوں بغیر خالہ دی خدمت نال اگر میرا مالک گناہ معاف فرما دے دے پھر سکی ماں دی خدمت کرنال اللہ کی مقام عطا فرما دینا ہوئے گا اللہ کی مقام عطا فرما دینا ہوئے گا تائیوں تے کر کے میں آنا ماں دی عزت اور ماں دی شان ہو کہ نہ لفظہ نال بیان کیتا جائے کہ نہ اللہ اکبر الفاظ حسین دے نال بیان کیتا جائے تائیوں تے میں انہ لفظہ نال یاد کرنا دیانا عظمتاں کی سونا ماں دیا عظمتاں کی سونا ماں دیا تار دے دیا نے دعا ماں دیا او دعا جڑی تیرے حق وچ بڑی قبول تیری ماں دی دعا تائیوں تے شاعر لکھن والا دے تار دے دیا نے رل کے سارے اپنی ایمان محبت وفاداری دا اظہار کر لیا کیے تار دے دیا نے دعا
گھر نہیں آمدہ رین بو ہے تے نگاہ ماندیاں رین بو ہے تے نگاہ ماندیاں جنی دیر ماں زندہ ہوئے محبتاں دا سلسلہ جڑا قائم ہوندہ ہے پیار دا رشتہ جڑا قائم ہوندہ ہے ان دی قدر اس قدر نہیں ہوندی لیکن ماں دے جان تو بعد پھر جا کے احساس پیدا ہوندہ ہے گھر دے اندر انتظار کرنے والی گھر دے اندر اڑیکن والی محبتاں دے دامن پھیلان والی جدوں قبران دے اندر جا کے لیٹے پھر زمانے دیاں سختیاں دا پتہ چل رہے میں لوگوں اکثر جملہ آنا ہر رشتہ دار مل بدل موجود ہوئے گا ماں ایسا رشتہ جندہ رب نے کوئی نعمل بدل ہی نہیں بنایا ماں ایسا رشتہ جندہ کوئی جوڑ نہیں دیا ہے ماں ایسا رشتہ جنہوں یاد کر کے عرشان دا راہی رب دا سونا ماہی میرا آئی رات اپنیاں سونیاں سونیاں اکھاں چوہاں صبح دے رہے مدینے والے آج اللہ نے او مقام عطا کیتا ہے اللہ نے او شان عطا کیتی اللہ نے او عزت عطا کیتی ہے کہ تسی میرا آئی رات رب دے حضور ملاقات واسطے جا رہے ہو اکھاں چوہاں سو کیوں آئے سونے مدینے دے راہی مرچاں دے راہی مدینے دے ماہی نے فرمایا ہے دنیا والے ہو جواب دے اندر میرے نبی فرمایا ہے میرا دل کر دے ہون میری ماں آمینہ زندہ ہوں دی تے ویکھ دی اللہ نے انہاں دے پتر محمد نو کی مقام عطا فرما دیتا یعنی سوہنے نبی کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج کی رات یاد کرن اللہ اکبر اور بڑا دردناک واقعہ کہ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا کہ جدوں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر پیدائش تو پہلے والد دا انتقال 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں دے نال مکہ تو مدینہ دا ٹریول سفر کر رہے ہیں سریرہ سیدہ ام ایمن بھی نال نے سیدہ آمینہ نیا خادمہ سن لونڈیاں سن اے بھی نال سن اور سفر دے دوران نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ آپ بیمار ہو گئیں اور بیماری دی حالت یہ ہو گئی نوعیت یہ ہو گئی کہ سیدہ آمینہ کمزوری اور نقاہت دے سبب سواری تے سوار نہیں سی ہو سکتی ہیں سیدہ ام ایمن نے تھوڑا سہارا دے کے کچھ چند قدم نال چلائے لیکن ایک مقام تے آ کے ٹھہر گئیں میرے نبی پاک صاحب رلاک آپ ابوا دے قرب دے اس مقام نو اکثر یاد کر کے اکھاں چواں سو بہاندے سن اور حضور روندے سن اس مقام نو یاد کر کے کہ 6 سال دی عمر دے نال میرا او آخری سفر ہے جڑا میں اپنی ماں دے نال طے کیتا سی اور یاد رکھو حضرت انس بن مالک تو مرویات اور دیگر مرویات کے اندر کئی ساریاں روایات ایسی ہیں جتھے ماں دا تذکرہ ہونا حضور نبی پاک نے رون لگ پے اور ارشاد فرمانا کہ میں اپنے رب کو اجازت لے کے اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے کے صحابہ فرماندے نے ایک دفعہ جنگ تو واپسی تے ایک مقام تے حضور نبی پاک نے پورے لشکر نو روکیا اور اترے اور تھوڑی دیر حضور ساڑیاں اکھاں تو اوجل ہو گئے پھر اسی قریب پیچھے پیچھے چل دے گئے جا کے ویکھیا کہ حضور نبی رحمت نے اپنا کپڑا اپنی لتاں دے نال بنیا سی اور اس طریقے دے نال حضور نبی پاک زمین اتے بیٹھے سن اور اپنا سر مبارک اپنے حضور نے اپنے گوڑے مبارک دے نال جوڑیا سی فرمان لگے اس حالت دے اندر جدوں حضور نبی رحمت شفیع امت نو بیٹھے ہیں ویکھیا قریب جا کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کی وجہ ہے کہ حضور ایویں پریشانی دے عالم دے اندر فرمان لگے حضور نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو آن اور سر اٹھا کے فرمایا اے او تھائیں جتھے میری ماں مینوں داغ مفارقت دے گئی سی اے او تھائیں جتھے ساڈے راہ جدا ہو گئے سن یہ وہ تھائیں جتے میری والدہ دا انتقال ہو گیا سی اور میں اپنے رب کو اجازت لے کے اپنی ماں دی قبر تے حاضری واسطے وقت لیا سنگیو حتیٰ کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ایک باری میرے کول ایک بی بی آئی تے اون دے گود دے اندر 2 بچیاں میں روندیاں اکھاں نو سلام کراں میرے نبی دی یاد وچ رون آلیو دل دے دروازے تے دستک دے ویو کہندیاں نے نبی پاک نو ملن آئی او عورت انتظار کر دی رہی لیکن نبی پاک کوئی نہیں سنکار تے میں انہوں آکھیا تو مہمان آئی ہے تے خالی نہ جا گھر وچ ہور کچھ بھی نہیں سی ہے میں 3 کھجوراں اس عورت نو دتیاں کہ اے تو تناول کر لے کہنے لگے جدوں تھمایا نا تے اندر کھجوراں تے او کھا کے اٹھ کے چلیاں گیاں حضور نبی پاک دی بارگاہ وچ بعد وچ آ کے اما عائشہ صدیقہ آندیاں حضور بڑا عجیب اج کم ہویا ہے کی ہویا یا رسول اللہ تواڈے جان تو بعد ایک عورت آئی 2 بچیاں اپنی گود دے اندر بٹھائیاں سن عجیب کم میں ہویا کہ سونیا میں 3 کھجوراں انہاں دتیاں کہ 3 نے ایک ایک کھا لون
لیکن سونے اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نے دیتی، دوجی کھجور اپنی دوجی بیٹی نے دیتی، میں گمان کر رہی سی کہ تیسری خود کھائے گی، انہیں دو ٹکڑے کیتے اپنے ایک بیٹی نے دوجی نے دے دیتا، خود اس حالت دے اندر وہ بیٹھی رہی اور اٹھ کے چلی گئی۔ میرے نبی پاک نے فرما ایک ماں دی ممتا ہے جڑی اس دی اولاد دے واسطے چھلک دی ہے۔ اور اگرچہ موضوع دے نال ریلیٹڈ جملہ نہیں، لیکن میں اگلا جملہ بھی حدیث دی تکمیل واسطے بول دے وہاں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جتنا او ماں اپنی بچیاں نال پیار کر دی، میرا رب 70 واری اس تو زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے۔ میرا رب اپنے بندیاں نال اس تو بھی چوکھا پیار کردا ہے۔ اس مقام تے بھی حضور اپنی والدہ نو یاد کیتا، رون لگ پے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرمان لگے، فرمایا ایک مقام تے حضور نبی رحمت شفیع امت دے سامنے ایک والدہ دا ذکر کیتا گیا کہ وہ اپنے بچے نال محبت کرتی ہے، تے حضور نبی رحمت شفیع امت رون لگ پے اور پوچھا گیا یا رسول اللہ رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اج مینوں ابوا دا مقام جدوں 6 سال دی عمر دے اندر او ٹریول آخری کر رہا سی، آخری سفر مینوں اج یاد آ کے یار بڑے بڑے بندہ منظر بھول جاندا ہے، وقت لگدا ہے، انسانی فطرت دے اندر ایک چیز ہے کہ بندے آخر داغ مٹا دیتا جاندا ہے، لیکن ماں باپ ہتھاں وچ وچھڑے ہون تے اے داغ نہیں بندہ بول سکدا۔ سفید داڑھی ہو جائے نا بندہ وڈیرا ہو جائے، توترے پوترے ہو جان، اللہ زندگی دے اندر شان عظمتاں سارا کوئی دے، لیکن پھر بھی جدو ٹھڈا لگدا ہے یاد ماں ہی ہوں دیجئے۔ کدے کسی نے کہا ہے میرا پوترا تے آئے میرا دوترا، یاد ماں دیئے سنگیو۔ اور یہ انہاں کو پوچھو جنہاں دیاں موجود نہیں ہیں، میں بوڑھے ایسے کئی روندے وے کے کہندے نے ماں یاد آندی، دکھاں وچ اج جدوں بھی ٹھوکر لگ دی تے ماں یاد آندی۔ سنگیو ماں دا رشتہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے، اس تے جان تو بعد گھر ویران لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بچہ گھر آوے نا تے گھر دے اندر ماں موجود نہ ہوئے تے آندھے فوراں پوچھتے ہیں ماں کتے رونق نہیں باہر ہے۔ انہاں گھراں دی رونق دا کی بنیا جتے ماں نہیں ہیں موجود۔ میرے نبی پاک صاحب اللہ فرماندے نے ابو دے مقام تے میری ماں بیمار ہو گئی، سخت نقاہت ہو گئی، تے میں نے کہنے لگیا بیٹا محمد اپنے گود بچھاؤ۔ حضور فرماندے نے میں اپنی گود بچھائی، میری ماں نے میری گود دے اندر سر رکھیا، سیدہ آمینہ نے 6 سال دی عمر، وہ چٹیل میدان پہاڑی دے ہوتے، نبی پاک فرمان لگے میری ماں نے میرے حال لوے کیا، میرے لوے کے فرمان لگے ہر نمی شے پرانے ہو جانا ہے، کسے باقی نہیں تھے، سارے ان فنا آئے، لیکن وذکری باقن میرے جان دا وقت آ گیا۔ حضور فرماندے جدو میں انہیں جملے سنے تھے میری آنکھاں چو چھم چھم آنسو آ گئے کہ ماں پیدائش تو پہلے والد چلے گئے ہن تسی بھی چھڑ کے جا رہی ہوں۔ فرمان لگیاں وہ ذکری باقن، کپڑا بھی نواں ہوئے تے پرانا ہو جاندہ ہے، مکان پرانا ہو جاندہ ہے، سب کچھ بدل جانا ہے، لیکن بیٹا میں دنیا تو تے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کائنات میں محمد جا سونا پتر عطا کر کے جا رہی ہوں، تیرے جا بیٹا دے کے جا رہی ہوں، حسین و ذکری باقر۔ حضور فرماندے ان الفاظ دے نال میری ماں میری گود دے اندر دم توڑ گئی۔ نبی رحمت شفیع امت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال جد اللہ دے گورے گورے ہتھاں نال 6 سال دی عمر دے اندر سیدہ ام ایمن اور سیدہ آمینہ مل کے اللہ اکبر قبر بنائی۔ تدفین تو بعد سیدہ ام ایمن اللہ اکبر اے او سن جڑیاں خادمہ سن تے نال سن، اور سیدہ آمینہ نے آخری وقت انہاں نوں مخاطب کر کے کیا ام ایمن میں دنیا تو جا رہی ہوں تے اپنا بیٹا تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں، میرے جان تو بعد میرے بیٹے دا خیال کری۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام ایمن فرمان لگی دنیا والے ہو اج چند قدم سفر اگے جاری ہویا تو میں کی ویکھنی کہ حضور میری مائیت دے اندر نہیں، اور میں ڈر گئی کہ میرے کول امانت سن، میں اپنے شہر تک پہنچانا سی انہاں فرمانیاں میں فوراً دوڑ دی واپس کی کی ویکھنی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت قبر اتے بیٹھ کے رو رہے ہیں اور اپنی ماں نو یاد کر رہے ہیں۔ وہ ماں ہے کہ جنوں اللہ دا نبی نہ عرش تے جاندیاں بھولیا، نہ معراج دی رات بھولیا، نہ یاراں وچ بھولیا، نہ مکے نہ مدینے، ماں آخر یاد آندی ہے سنگیو جس مقام تے بھی پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں دے ممتا اور محبت دا عالم اس قدر ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت ارشاد فرماندے نے کاش میرا دل کردا ہے میں نماز پہ پڑھاندا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک بار رل کے فرما سکتے اللہ اکبر عزیزان من۔ اللہ دے سونے نبی نے دنیا دے دکھی دلاں دے ٹوٹے ہوئے دلاں نو جوڑن والے نے، روندیاں نو ہسان والے نے، لوگاں دے دکھ سنن والے نے۔ سونے مدینے دے ماہی نے ایک دن فرمایا ہے او میرے غلاموں میرا دل
کردا ہے میں نماز پہ پڑھاندا ہواں عشاء دی نماز ہوے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں تلاوت پہ کردا ہواں میرا دل کردا ہے دوران تلاوت اچانک میرے گھر دے اندر میری ماں موجود ہوے میری ماں آمینہ گھر دے اندر پردہ سرکا کے ہٹا کے مینوں آواز دے کے آکھن ابنی محمد بیٹا محمد میری گل سنو میرے نبی فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سنن واسطے ماں دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں کیونکہ اللہ نے ماں نوں وہ مقام عطا کیتا ہے کہ رب دا سونا نبی بھی انہوں یاد کردا رہیا ہے تائیوں تے کسے شاعر نے نہ لفظاں دے نال آکھیا ہے عظمتاں کی سونا ماں دیاں تار دے دیاں نے دعا ماں دیاں اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیاں یاد جد آیا وفا ماں کھڑی والے نے آکھیا سی نا بھائی بھائیاں دے دردیاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیاں یاد جد آیا وفا ماں دیاں حضور نبی پاک کی متعدد احادیث تا نچوڑ کڑیا جائے دنیا والے ہوں میرے نبی فرمایا ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے رزق وچ برکت ہو جائے عمر لمبی ہو جائے اللہ انہوں زندگی دے اندر حیات دے اندر خدمت گزار بھی عطا فرما دے وے اس بندے دا حق بن دے اوندا اللہ کو اکبر حق بن دے اپنی زندگی دے اندر اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت کردا رہے یعنی پتہ اے چلیا ماں دی تے باپ دی خدمت کرن والے دی اللہ عمر وچ بھی برکت عطا فرما دیندا ہے دولت دے اندر بھی برکت عطا فرما دیندا ہے خدمت گزار بھی عطا فرما دیندا ہے نال فرمایا ماں دی خدمت کرن والے دے اللہ گناہاں نوں بھی معاف فرما دیندا ہے یعنی کیسا رشتہ خوبصورت ماں دا سنگیو اس رشتہ دا جگ دے اندر جوڑ کوئی نہیں دنیا تے جس مقام تے بھی فائز ہو جاؤ جتھے مرضی پہنچ جاؤ جتنا مرضی وڈا تواڈے کول عہدہ آ جائے لیکن ایک گل یاد رکھیو ماں پیو دے سامنے وڈا بن کے نہ جائے انہاں دے سامنے جدوں والد دے سامنے بالخصوص جاؤ اپنی ماں دے سامنے جاؤ اپنے لقب اپنے عہدے اپنی کرسیاں اپنی شاناں باہر رکھ کے جایا کرو انہاں دے سامنے اولاد بن کے جایا کرو میرے نبی پاک نے فرمایا جریج نامی شخص صحیح بخاری دے اندر ارشاد فرما جریج نامی شخص ہی ہے تے بڑا عبادت گزار اپنی مسجد انہیں الگ تو بڑھائی سی ہے جس کے اندر نماز پڑھتا سی ہے فرمایا ایک دن ماں نے دروازے گیا کہ آواز دیتی جریج نے آخر رب دی نماز چھڑ کے میں ماں دی گل سنن جاواں نماز پڑھ دے رہے دوسرا دن تیسرا دن ماں نے آخیا جے ماں دے متھے نہیں لگنا تے اللہ تینوں کسے فاحشہ دے متھے لاوے ماں دعائے ضرر پر دعا کر کے چلی گئی حضور جانا نے ارشاد فرمایا جان تو بعد کسی فاحشہ عورت نے بیٹے دی پیدائش تو بعد لیا کے اتھے کھڑیاں ہوں کہ انہیں دعویٰ کیتا انہیں آکھیا اس بچے دے والد جڑا ہے جریج جڑا ایڈا اللہ دا ولی بنے ہیں تے مسجد بنائی سی این دا والد جے لوگاں نے مارنا شروع کیتا گالیاں دینیاں شروع کیتیاں او جڑے لوگ مندے سن ہاتھ چمدے آن تے خدمت گزارن انہاں مسجد ٹا دیتے حضور فرماندے نے مسجد ٹان تو بعد انہاں دا دل نہ بھریا گالم گلوچ کیتا حتیٰ کہ جریج نے اپنے رب دی طرف متوجہ ہو کے آکھیا مالکہ سونیا جے اے نہیں جان دے تو تے جانا نہ لینا تو تے جاننا نہ ربا سونیا حق واضح کر دے اس عورت دی گود وچوں صحیح بخاری دے اندر واقعہ بنی اسرائیل دا میرے نبی نے بیان فرمایا اس عورت دی گود وچوں بچہ بول کے کہندا ہے لوگوں میرا والد اے جریج نہیں ہے اس تے جھوٹا الزام ہے میرا والد فلاں چرواہ ہے حضور فرماندے نے پھر انہوں نے کیا کہ مسجد تینوں تعمیر کر کے دینے ہیں لیکن انہوں نے آکھیا مسجد مینوں تعمیر تسی سونے دی کہندے آن کر کے دینے انہوں نے آکھیا نا مینوں نہیں لوڑ ہے یہ سارا کچھ ماں دے ایک لفظ دا میرے سامنے آ گیا سنگیو فقط نہ آخنا چاہاں گا اس درجے تے ولی ہوئے کہ نبی کریم دا تذکرہ پہ کر دے ون ولایت دی گواہی دے ون
وہ بندے دا ماں تو علاوہ کوئی چارہ نہیں تے میں کیڑے باغ دی مولی ہیں یار ساڑھے پلے کی ہے لہذا سانو سمجھنا چاہیے حتیٰ کہ فرمایا اصحاب الاعراف وچ کچھ جنت جان والے شہیدان رب کھڑا کر دے گا آکھے دا بندی تہاڈی جنت ہی پر جان نہیں دینا جدوں تسی جنگ تے جان لگے اپنی ماں کولوں اجازت نہیں لے کے گئے تے اسی ساڈے کول کی پلے کچھ بھی نہیں ہے کوشش کرو فقط ماما اگر ناراض نے جیوندیاں نے انہاں دی خدمت کر لو بڑی جلدی چھتی مان جان والیاں جے بڑی چھتی مان جان والیاں نے یقین کرو تہاڈا اسی مہنگے تو مہنگا تحفہ دوستاں یاراں دیوی دا تے لوگ اونوں اس قدر اہمیت نہیں دیندے اے ماں ایسا رشتہ ہے انہوں 400 دی چادر لے کے سر تے دے دینا تے ماں لاوے گی نہیں سام کے رکھے تیرا پتر بینو دیکھ کے درد سناوے تو بندہ کینوں سناوے یقین کرو اس معاشرے میں روندیاں ماما ویکھیاں آندیاں نے مولی جی ترلے کر کر کے رب کولوں مانگ کے اولاد لئیے آج جوان ہو گئی تے انہاں دے سامنے بولدیاں ڈر لگدا ہے پتر غصہ کر جاندا مار دن تھپڑ تک سوشل میڈیا دے ویڈیو پئیاں سکیاں ماواں ٹھوکراں ٹھڈے مار کے بار بار سٹ اولڈ ہوم بن رہا بڑھیاں ماواں اوتے چھڈ کے پاوندے ترسدیاں رو دیاں ایک ماں 7 پتر پال لیندی 7 کولوں ماں نہیں پلدی اوکھی ہو جاندی ہے بوجھ ہو جاندا ہے کندھیاں تے وہ ماں جڑی اپنے بچیاں نال اللہ اکبر اس قدر سلوک کرن والی کہ انہوں پتہ ہے میرے 5 پتر نے تے فلانا وچوں گوبھی کھاندا فلانا وتاؤں نہیں کھاندا فلانا فلانی سبزی خوش ہو کے کھاندا اے نہیں کھاندا ماں نو 5 دا پتہ ہوندا 5 کو نہیں پتہ ماں نے کی پسند ہے باپ کو کی پسند سنگیو فقط اتنی گزارش انہاں دی قدر کر لو گئے پھر نہیں جلب دے ہر شے لب جاندی ماپے گئے پھر نہیں جلب دے اگر زندہ نے تے انہاں دی قدر کر لو اگر فوت ہو گئے تے فوت ہونا لیاں دا حق بیان کیتا گیا انہاں واسطے استغفار دی دعا کرو جنازہ پڑھو اور انہاں دی سہیلیاں ماں دیاں بہناں یعنی نانکے انہاں نال رشتہ پیچھوں قائم رکھو ماں باپ دیاں ارواح خوش ہوندیاں تواڈے تے بعد از وفات حق والدین دا اللہ تعالیٰ میں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جنہاں دے ماپے زندہ نے انہاں نے زندگی سے نیکیاں بھری عمر عطا فرمائے جنہاں دے فوت ہو گئے میرا مالک انہاں دی بخشش فرمائے وقت کافی ہو گیا میرا چونکہ وعدہ سی ساڑھے ایک عزیز ہمسائے فوت سن ہوئے تھے انہاں دا بھی آج ختم سی اور سیم ہی ٹائم سی لیکن میرے مہر بھائی وسیم سبیل صاحب بڑے پیار والے محبت والے نے انہاں دی محبت کھینچ لائی اتنے بھی سینکڑوں لوگ بیٹھے نے وہ انتظار کر رہے ہیں میں فقط ان لفظاں نال اپنی دعا سمیٹنا پھر اس تو بعد انشاءاللہ حضرت اپنا سلسلہ اگے لے کے چلن گے اللہ تعالیٰ مرحوماں دی کامل بخشش فرمائے درجات بلند فرمائے ساڈا آنا بل بینا ذکر اذکار کرنا قبول فرمائے ہو الباقی اند طلاقی یار زندہ صحبت باقی وما توفیقی اللہ باللہ